جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات میں سے ایک کمال یہ تھا کہ آپ نے قیامت تک کیا کیا ہوگا وہ سارا بیان کر دیا ہے. جہاں تک کہ آج فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے بھی حضور نے تذکرہ کر دیا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، یہودیوں کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی. حالانکہ اس وقت یہودی اس پوزیشن میں تھے ہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کہیں جنگ کرتے، وہ تو تھوڑے سے، لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا اور یہ وہی ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کیا کیا ہوگا وہ سارا بیان کر دیا ہے. انہی میں سے اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا ایک وقت آئے گا مرد مردوں سے بدکاریاں کریں گے، عورتیں عورتوں سے بدکاریاں کریں گے. ٹھیک وہی ہے وہ لیسبینزم اور گےازم، LGBTQ+ اسی کو کہتے ہیں کہ لیسبینزم گےازم. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا ایسا ہوگا، اور انہی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں. گھروں میں یہ ہوگا، حکمران یہ کریں گے، دولت والے یہ کریں گے، شرابیں عام ہوں گی، زناکاریاں عام ہوں گی، نام بدل کر کے رشوت کو حلال کریں گے. نام بدل یہ کہتے گئے رشوت، جگہ چائے، جگہ گئے رشوت، ہاں رشوت کو حرام، جگہ چائے، جگہ محنت. تو نام بدل کر کے سود کا نام بدل کر حلال کریں گے، رشوت کا نام بدل کر حلال کریں گے. اور ہر آدمی کی چاہت ہوگی میرے پاس پیسہ آئے، اور اولاد کے پیدا ہونے پر افسوس ہوگا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کیا کہ مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے. اس کی ایک عجیب مثال ہمارے یہاں کشمیر میں شروع ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ لوگ بڑے شوق کے ساتھ کتے پال رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب والا یہ کتے پال کر آپ کو کیا کیا ملے گا؟ آپ کے دین کو، آپ کی صحت کو، آپ کے بزنس کو، کس چیز کو کیا نفع ہوگا؟ مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ شان فرماتا جب تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا تو بیکار کاموں میں تم کو مزہ آئے گا. چنانچہ جناب ایسے افراد بھی ہمارے بھائی پائے جا رہے ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں کتوں پر. بڑے فخر کے ساتھ میں نے 1.5 لاکھ روپے کا کتا منگوایا، کہاں سے؟ سپائنش، یا کوئی اور کتا منگوایا کہیں چائنا سے. اب 10-15 ہزار روپے مہینے کا خرچہ ہے اور خوش ہے. جناب اپنی ماں کو تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو تیار نہیں، کتے کو واکنگ کرائے گا، مارننگ واک صبح صبح. میں ایک دفعہ یہاں شری نگر گھر میں تھا، ان کے رشتے داروں نے لندن سے فون کیا تو انہوں نے کہا یہاں فلاں صاحب بھی، انہوں نے کہا میں سلام ونتو یمن، وہ مجھے سلام بھجوا رہا ہے. وہاں سے کہتا ہے تو کیا پتا بکا تعاون لوگ، وہ وہاں سے ان کو کہتا ہے، یہ کہتا ہے کیا دلیل؟ تب میں اس وقت 4 کتوں کو لے کر کے واکنگ کرا رہا ہوں لندن میں. کیوں؟ کہنے لگا کیوں اگر کتے نہیں رکھوں گا تو میرا اسٹیٹ، میری حیثیت نہیں، کچھ نہیں، لہٰذا مجھے کتوں کو رکھنا ہے، اور کتوں کو رکھنے کے ساتھ مجھے واکنگ بھی کرانی ہے. کہتا ہے ایک ہاتھ میں رسی ہے، دوسرے ہاتھ میں ٹیشو پیپر ہے، کیونکہ اگر کتے نے راستے میں کہیں گندگی کر دی تو اپنے ہاتھ سے اٹھانا ہے. میرے بھائی کیا تم اللہ کے نبی نے یہی سکھایا تھا تم کتوں کی خدمت کرو گے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا. اب فرمایا جس گھر میں کتا ہوگا روزانہ 2 قرات ثواب ختم ہو رہا ہے. فرمایا کتا اگر برتن میں منہ ڈالے 7 مرتبہ برتن کو دھو. اور ہمارے مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کتے کو اپنی پلیٹ میں بٹھا کر کے کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے بیٹے کو تو آپ نے کبھی نہیں کھلایا. اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو اور اس میں تمہیں ثواب ملے گا. آپ نے اپنی بیوی کے منہ میں تو کبھی لقمہ نہیں ڈالا اور کتے کو اپنے ساتھ کھلا رہے ہیں. جب ایمان مٹتا ہے تو یہی نتیجے نکلتے ہیں. جب تمہیں یہود و نصارہ کی تہذیب پسند ہے، اور یاد رکھیں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے اگر تم کسی اور کو خوش کرو گے اسی سے اللہ تعالیٰ پٹوا دیتے ہیں. تاکہ ساری تاریخ بتا رہی ہے اور آج کا منظر بھی بتا رہا ہے کہ جناب اللہ کو ناراض کیا اور فلانے کو خوش کیا، انہی کے ذریعے سے پٹوائے گئے. انہوں نے انگوٹھا دکھایا، انہوں نے سارا منظر جن کو تم نے خوش کیا تھا اللہ کو ناراض کر کے، چاہے عورت نے شوہر کو خوش کیا اللہ کو ناراض کر کے، اسی شوہر سے تکلیف پہنچے گی. شوہر نے بیوی کو خوش کیا اللہ کو ناراض کر اسی بیوی سے تکلیف پہنچے گی. صاحب نے ناراض کیا بڑے صاحب کو خوش کیا اللہ کو ناراض اسی بڑے صاحب سے پٹے گا. جس قوم نے دوسری قوم کو خوش کیا اسی قوم سے پٹوایا جائے گا. اللہ کا قانون ہے. تو مجھے ناراض کر کے اس کو خوش کر رہے ہو، اسی سے میں پٹواؤں گا.